تو دوسری طرف یہ بھی کہا کہ مثلو اہل بیتی مثلو سفینۃ نوح ومن رقیبہا فمن نجا ومن تخلف عنہا غریقا، کہا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس میں سوار ہوا وہی سلامت رہا، میرے اہل بیت بھی کشتی نوح کی طرح ہے، جو میرے اہل بیت کی اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے ان سے روگردانی کی، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم نے دیکھا اہل بیت کو چھوڑنا بھی ہلاکت ہے، اہل بیت کو چھوڑو گے تو جنت ہاتھ سے جائیں گی، صحابہ کو چھوڑو گے تو ہدایت ہاتھ سے جائیں گی، اور بغیر ہدایت کی بھی جنت نہیں مل سکتی، صحابہ کے بغیر بھی جنت نہیں مل سکتی، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کتنے ملزوم و لازم ہیں؟ اب ایک طبقہ اٹھا، کہا نہیں صرف جس نے علی کو مانا باقی اسے کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ تیرا فتویٰ ہے، علی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تیرا فتویٰ ہے۔ کیوں؟ تو نے علم نہیں حاصل کیا، انگوٹھیاں بڑھائی ہے تو نے اگر انگوٹھیوں کی جگہ کتابوں کو ہاتھ میں لیا ہوتا تو تجھے کچھ پتا چلتا۔ آئیے الصواعق المحرقہ اٹھائیے، حضرت امام ابن حجر الہیتمی المکی الشافعی کی، اہل سنت کے امام ہے، اس وقت کے امام ہے جب اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے ابا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی ہے نہیں صاحب وہ بریلوی کے کسی مولوی نے لکھا ہوگا، یہ وہ امام ہے جن کو سب مانتے ہیں۔ امام ابن حجر المکی الہیتمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں، اس سے بھی پہلے پھر ایک اور امام گزرے، ان سے بھی کئی صدی پہلے، حضرت امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الریاض النظیرہ، اس کے اندر یہ حدیث بیان کرتے، اور بھی مختلف علماء نے بیان کی، اور حدیث پاک یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور علی بیٹھے ہوئے، خلافت ابو بکر صدیق ہے، رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے، ابو بکر علی کو دیکھتے ہیں مسکراتے، مولا علی کو دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، علی نے کہا اے امیر المومنین کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ ارشاد فرمایا علی مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو یاد آئی میں تمہیں دیکھ کے مسکرانے لگا۔ اے امیر المومنین کون سی حدیث آپ کو یاد آئی؟ کہا علی وہ حدیث یہ ہے کہ آقا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جانے کا حکم دیں گا، جنت میں وہی جا سکیں گا جس سے محبت علی کا سوال ہوگا، اور جس کی سند پر، جس کے ایمان کی سند پر، جس کے اعمال کی سند پر علی مہر لگا دی۔ ندا کی جائیں گی کہ علی کی محبت ہے یا نہیں، جاؤ علی سے پروانہ لے کر آؤ، علی سے سند لے کر آؤ، جس کو علی سند دیں گے وہی جنت میں جائیں گا۔ اعمال اچھے ہیں لیکن محبت علی نہیں، اعمال برباد، جنت نہیں ملے گی۔ نمازیں خوب پڑھی لیکن محبت علی نہیں تھی، سند نہیں ملیں گی، جنت میں نہیں جا پائیں گا، اعمال ہونے کے بعد بھی جنت سے محروم۔ علی مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ جس کو تم سند دو گے محبت کی وہی جنت میں جائیں گا۔ مولا علی کہتے ہیں امیر المومنین کیا اتنی ہی حدیث ہے، یا آپ عاجزی کے طور پر اس کے بعد کا ٹکڑا نہیں بتا رہے، یا آپ اس کے بعد کی حدیث جانتے نہیں؟ کہا علی تم بہتر جانتے ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کا ٹکڑا تو میری ذات سے تعلق رکھتا ہے، میں اپنی فضیلت اپنی زبان سے کیوں بیان کروں؟ اور یہاں طریقہ بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت ایسی ہے کہ صحابہ اہل بیت کی تعریف کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کی تعریف کرتے تھے۔ کہا میں نے تو تعریف کی، اب آپ کیجئے، میں نہیں کہوں گا اپنی تعریف میں۔ مولا علی نے کہا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کیا حدیث آپ کو اتنی ہی معلوم ہے یا آپ چھپا رہے ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں؟ کہا علی تم بہتر جانتے ہو۔ کہا کہ امیر المومنین سنیے بات کی حدیث یہ ہے کہ آقا نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے علی قسم خدا کی جنت کا پروانہ اسے ہرگز نہ دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر نہ ہو، جنت کا پروانہ اسے ہی دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر ہو۔ تو پتا چلا کہ سند بھی اسے ملیں گی جس کے دل میں محبت ابو بکر صدیق ہو، تو نہ ابو بکر کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ مولا علی کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو بہرحال تمیدی گفتگو تھی، اس پر بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ نشانی بتائی آقا نے اہل بیت کی محبت اور صحابہ کا عقیدہ، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت حق پر کیوں ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اولاد سے زیادہ، اپنے جان و مال سے زیادہ، اور صحابہ سے ہم عقیدہ بھی لیتے ہیں، نظریہ بھی لیتے ہیں، اہل بیت سے بھی عقیدہ لیتے ہیں، ان کی بھی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں صحابہ کی، اور میں کہتا ہوں دونوں کی تعلیمات کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اہل بیت جو ہے ان میں بعض صحابہ بھی ہے، اہل بیت ہونے کے امام حسین صحابی بھی ہے، امام حسن صحابی بھی ہے،
مولا علی خود صحابی بھی ہے، اور صحابی ہونے کے ساتھ یہ بھی شرف ہے کہ اہل بیت سے بھی ہے۔ رسول اللہ کے دوسرے اصحاب میں بعض وہ ہے کہ جو اگرچہ اہل بیت نہیں ہیں لیکن رسول نے رشتہ داری کر کے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے سسور ہے، حضرت عمر رسول اللہ کے سسور ہے، عثمان غنی ہے رسول اللہ کے داماد ہے، ایسے کئی اصحاب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے، وہ ایک جملہ ہوتا ہے شاید نہیں سمجھ پائیں گے، وہ جو عام جملہ وہی کہہ رہا ہوں، سالے بولتے ہیں ہمارے ہاں، حالانکہ وہ گالی نہیں ہے لیکن وہ گالی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کے نکاح میں رشتہ داریاں آگے بھی بڑھی ہیں، میں اپنے وقت پہ بتاؤں گا۔ تو بہرحال ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی جب علی سے محبت کر لی ہم نے تو کسی کی ضرورت ہے، علی کی محبت کافی، اہل بیت کی محبت کافی۔ آج میں یہ موضوع آپ کے سامنے لے رہا ہوں کہ محبت کا ان کا دعویٰ ہے، کیا واقعی وہ محبت کے اس دعوے پر کھرے اترتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں؟ جب میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ محبت کا ان کا یہ عالم ہے کہ اس قدر غلو کرتے ہیں، یا تو علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نبی کے برابر کرتے ہیں، کبھی نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے 3 جملے کہے اور تینوں جملوں کے ثبوت دینے کی ذمہ داری میری ہے، اور اس ذمہ داری کو میں قبول بھی کرتا ہوں، نبھاؤں گا بھی۔ ایک یہ کہ علی کی محبت میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا مبالغہ کرتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کے برابر کرتے ہیں، نبی سے بڑھاتے ہیں، خدا تک پہنچاتے ہیں، اب بعض اوقات تو خدا سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، خدا کو بھی اہل بیت کے سامنے مجبور ٹھہرا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں بھی کہا، یہ ایک حدیث وہ ہے جو متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث 2 طرح سے کہا جاتا ہے، ایک تو اصطلاح میں تب کہا جاتا ہے جو امام بخاری امام مسلم نے لکھا، اس کو بھی متفق علیہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں میں اس اصطلاح میں نہیں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں متفق علیہ جس پر سب کا اتفاق ہو، یہ اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ متفق علیہ کی اس پہ شیعہ کا بھی اتفاق اس روایت پر، اور ہم اہل سنت کا بھی، ہماری تو بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، مسند احمد سے لے کر بعد کے کئی محدثین نے اس حدیث کو لکھا، لیکن اگر اہل تشیع شیعوں کی کتاب آپ دیکھ لیں جو ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب مانتے ہیں، وہ ہے نہج البلاغہ، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا مولا علی کی زبانی، اور وہ یہ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ علی تیری نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت خاص ہے، تیری نسبت عیسیٰ سے خاص ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے عیسیٰ سے کیسی نسبت؟ کہا عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ ہوئے، 3 طبقوں میں بٹے، جدا جدا ہوئے، 3 گروہ میں تقسیم ہوئے، ایک ہدایت پر رہا، 2 گمراہ ہوئے، 2 ہلاک ہو گئے۔ اے علی تیرے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ تیرے ماننے والے 3 طبقوں میں بٹیں گے، ایک ہدایت پر رہیں گا، باقی 2 گمراہ ہو جائیں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے تفصیل سے بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے علی سنو، عیسیٰ مسیح کے ماننے والوں میں ایک گروہ وہ تھا جس نے عیسیٰ سے اتنی محبت کی کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کافر و مشرک ہو گئے، عیسیٰ کو گویا کہ ایک طرح سے معبود بنا دیا، معبود کی ذات میں شریک کر دیا، کافر ہو گئے۔ ایک نے عیسیٰ سے اتنی نفرت کی کہ معاذ اللہ عیسیٰ مسیح کے قتل کے در پر ہو گئے، عیسیٰ مسیح کو نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ طبقہ وہ بھی گمراہ ہوا۔ اور تیسرا جو ہدایت پر رہا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ مسیح کو نبی بھی جانا، ایمان بھی لایا، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کیا، وہ ہدایت پر رہا۔ اے علی تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہوں گا، ایک گروہ تجھ سے اتنی نفرت کرے گا کہ تجھے نعوذ باللہ اسلام سے خارج مانے گا، ایک گروہ تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ تجھے مقام میں اتنا بڑھا دیں گا جو تیرا مقام نہیں ہے وہ بھی مقام بیان کرے گا، تیسرا گروہ حق پر ہوگا جو مقام و مرتبہ اللہ رسول سے تجھے ملا اس پر قائم رہیں گا اور تیری تعظیم و توقیر کرے گا۔ 3 گروہ یہاں علی کے بارے میں بھی ہے، عیسیٰ مسیح کے گروہ تو واضح ہے، اب یہاں کیسے واضح ہو کہ یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ زیادہ اس میں آپ کو پش و پیش میں جانے کی ضرورت نہیں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ جنہوں نے علی کو کافر کہا وہ گروہ تاریخی حوالوں سے ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہے خارجی فرقہ۔ جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، کافر کے کفر کے فتوے دیے، اہل بیت کو کافر کہا، محبت اور غلو میں ایک فرقہ جو آگے بڑھا وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، وہ ہے شیعہ اہل تشیع، اور جو اعتدال پر ہے وہ ہم ہیں اہل سنت۔ یقیناً ہم علی کو بڑھاتے بھی نہیں ہیں، گھٹاتے بھی نہیں ہیں،
اسی مقام پر رکھتے ہیں جو مولا علی کا ہے، جو مقام ہے. تو یہاں واضح تو ہو گیا کہ ہم الحمدللہ ہر اعتبار سے اگر حدیث کی روشنی میں دیکھ لو تو حق پر ہے. مگر بہرحال خارجیوں سے تو کوئی واسطہ نہیں. اس زمانے میں خارجی نظر بھی نہیں آتے. اتنا بے باک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی مسلم آبادی میں ایسا ہو کہ جو مسلم آبادی میں اور علی کو کافر کر اور پھر زندہ بچ جائے. آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ہو، ممکن ہی نہیں. آج بھی مسلمانوں میں اتنی غیرت تو ہے، جینا حرام کر دیں گے اس شخص کا. لیکن دو گروہ تو ہے، ایک وہ جو علی کو اعتدال پہ رکھ کے اعتدال کے اعتبار سے عقیدہ بنائے ہوئے ان کے تعلق سے، ایک وہ جو مبالغہ کرتے ہیں. مبالغے والے ابھی دو ہیں، اس میں سے ایک کھرچن نکلی ابھی ہمارے اہل سنت سے نکلی. انہوں نے کہا نہیں ہم ہیں اہل سنت لیکن ہم مولائی ہیں. ان سے ایک چھوٹا سا سوال، اگر آپ مولائی اور حق پر ہے تو آپ سے پہلے یہ کس کتاب میں یہ لفظ آیا وہ دکھائیے. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی حق پر تو وہ ہوں گا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہوگا. یہ لفظ کسی امام نے استعمال کیا وہ بتا دیجئے. یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ در حقیقت اگر آپ گہرائی میں جائیں، اور یہ میں ثابت کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت یہ چھپے ہوئے رافضی ہے. کچھ ایران کے ریالوں پر بک گئے ہیں، کچھ جہالت کی بنیاد پہ جاہل ہے، علم نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس بنیاد پر گمراہ ہو گئے. مگر پرابلم کیا ہے اس فرقے کے ساتھ یا مولائی فرقے کے ساتھ؟ ان کو پتا ہے کہ شیعوں کیا پیری مریدی نہیں چلتی. شیعہ فرقے میں پیری مریدی نہیں ہے، ان کے ہے ہی نہیں، کنسپٹ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کوئی ان کا کہ پیر کوئی پیر ہے اور پھر اس سے مرید. وہ پیری مریدی کو مانتے ہی نہیں. اہل سنت میں پیری مریدی چلتی ہے، اور اہل سنت میں پیر بھی بنایا جاتا ہے، مرید بھی کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے عقیدہ ان کا شیعہ جیسا بنا رکھا ہے. مگر اہل سنت سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کھل کر شیعہ بولیں گے تو پیری مریدی نہیں کر سکتے، اور پیری مریدی نہیں کریں گے تو روزی روٹی کیسے چلیں گی؟ تو روزی روٹی اہل سنت بولنے پر مجبور کرتی ہے، عقیدہ شیعہ جیسا بنا رکھا ہے. تو در حقیقت یہ اگر آپ ان کے عقیدے دیکھ لیں تو ہو بہو شیعوں کی طرح عقیدے ملیں گے، شیعوی جیسے عقیدے ہیں، لیکن صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے، ہم خواجہ غریب نواز کے مانتے، ہم غوث پاک کو مانتے. ان سے تو ڈیبیٹ دو ہی معاملے میں ختم ہو جاتی. جب بھی کوئی اس طرح کا مولائی آپ سے ٹکرائے صرف دو باتیں کیجئے، خدا کی قسم وہی ڈھیر ہو جائے گا. 10 منٹ سے اوپر مناظرہ نہیں چل سکتا. ان سے کہیے کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ شیعہ ہے کہ سنی ہے. پہلا سوال کیا کریں گے آپ؟ وہ کہیں گا میں شیعہ ہوں، بات ختم ہو گئی. جب شیعہ ہو تو آپ اہل سنت سے ہو ہی نہیں. پھر اب ہمیں آپ سے کیا غرض؟ پھر تم ماتم کرو، سینے پھاڑو، گریبان چاک کرو. وہ تو اللہ نے لعنت کر دی. جس دل میں محبت ابو بکر و صدیق اور عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق بنائے گئے ہیں کہ کوٹے جائیں، پیٹے جائیں، چھیلے جائیں. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس عذاب میں ہم کیوں جو ہے مداخلت کریں؟ یہ عذاب اللہ کی جانب سے، ہم مارتے پولیس کیس بن جاتا. اللہ نے کہا نہیں، تمہیں بھی محفوظ رکھیں گے، ان پر انہی کا عذاب کریں گے. اور ایک بات ذہن میں آئی، میں عرض کروں، نمرود کا نام سنا ہے آپ نے؟ نمرود خدائی دعوے دار تھا، میں ہوں اللہ، میں ہوں خدا معاذ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، جاؤ سمجھاؤ جاہل کو. ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانا. پتا چلا کہ باطل اتنے آسانی سے مانتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا باطل کے، وہ تو اپنے زعم اور اپنے تکبر میں رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نہیں مانا، اللہ نے عذاب بھیجا. کس چیز کا عذاب تھا؟ بولو یار. آپ بلواؤں گا تو پتہ چلیں گا آپ بیدار ہے. رات بہت ہو رہی ہے، 2 بجنے کے قریب آ گئے ہیں ابھی، اور ٹھنڈی کے دن ہے. پھر مچھر کا عذاب. ایک لنگڑا مچھر، تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ بھی مچھر ایسا کہ جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. نمرود کے دماغ میں داخل ہوا، بھیجے میں گیا، قل بلاتا تھا. نمرود کو درد ہوتا تھا، اتنا شدید درد کے بے چین ہو جائے. مچھر نکلتا نہیں تھا. حکیم اور طبیبوں کو بلایا. اب اس زمانے میں سرجری تو تھی نہیں بھائی کہ دماغ پھاڑے اور مچھر نکالے، سرجری کا دور تھا نہیں. اب کیسا کریں؟ درد اتنا ہوتا ہے، کوئی دوا دی جائے، مچھر نہیں آتا تھا. حکیموں نے علاج تجویز کیا، اور علاج یہ کہا کہ بس ایک ہی صورت ہے آرام کی کہ دربار میں آپ قانون بنائیے، جو بھی آئے 4 جوتے مارے. نمرود صاحب تخت پہ بیٹھے ہوتے. اب وہ پہلے تو یہ تھا کہ جھک کر سلام کرنا پڑتا تھا، سجدے میں جانا پڑتا تھا. نمرود بادشاہ تھے، خدا تھے جناب، معاذ اللہ نعوذ باللہ، جھوٹے خدا کے دعوے دار تھے، سجدے کرتے تھے. اس نے کہا آج سے کوئی سجدہ نہیں.
اب دربار کا ادب، بادشاہ کا ادب یہ ہے کہ ہر کوئی آئے، یہ میرا جوتا سامنے، اس کو اٹھائے اور 4 جوتے مارے، یہ تمہاری سلامی ہوگی، یہ بطور سلام قبول کیا جائے۔ اب ہر کوئی دربار میں آتا سجدہ نہیں کرتا، وہ نمرود کا جوتا اٹھاتا اور سر پہ دنا دن 4 مارتا، جب مارتا مچھر چپ ہو جاتا تو تھوڑا سا سکون ملتا، کہا سکون ہے بھائی۔ تھوڑی دیر گزرتی تو پھر وہ مچھر کل بلاتا، پھر درد بڑھتا، تو پھر کوئی نہ کوئی درباری آتا، پھر وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو پتہ چلا کہ جب خدا سے کوئی ٹکراتا ہے، جب کوئی رسول سے ٹکراتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ٹکرایا تھا، خدا سے بھی ٹکرایا تھا، جب دین سے کوئی ٹکراتا ہے تو اللہ ایسے بھی عذاب مسلط کرتا ہے کہ جوتا بھی اس کا، سر بھی اس کا، جوتا بھی سر بھی اس کا۔ اصحاب کے گستاخ کیا بنے؟ اللہ نے ایسا عذاب کیا، سینہ بھی تیرا، ہاتھ بھی تیرے، اب کوٹتے رہے، پیٹتے رہے، چھینتے رہے، سینہ بھی تیرا، ہاتھ بھی تیرے۔ اور سوچ کیا ہے، نمرود کو سکون ملتا تھا، اس کو بھی سکون ملتا ہے۔ آج بہت اچھا ماتم کیا، بڑا سکون میں ہوئے، بہت زیادہ ماتم کیا، اب تو جنت کا ٹکٹ تو کنفرم ہے میرا۔ نمرود بھی خوش ہوتا تھا، تو سکون اسی میں ملتا ہے، مگر سمجھتا نہیں کہ یہ تو عذاب ہے بھائی۔ اور ایک کمال دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بات میں نے بڑا مار کیا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت مار کرتا ہوں۔ بھائی کیوں آپ ماتم کرتے ہو؟ غم حسین میں کرتے ہیں۔ اچھا غم حسین، تو بھائی غم حسین میں آدمی کیا پیٹتا ہے؟ جب غم ہوتا ہے کسی کو بھی غم ہو، کوئی میت ہو جائے تو حالانکہ تو شریعت میں حرام ہے، آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے مرنے والے پر سینے کوٹے کپڑے اور گریبان چاک کرے، یہ تو حرام ہے، لیکن چلو آپ کرتے ہو، کوئی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، غم میں جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا پیٹتے ہیں بھائی؟ غم میں سینہ پیٹتے ہیں نا، ہائے مر گیا سینہ پیٹتے ہیں۔ مگر دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام کیا، دکھا رہا ان کا باطل ہونا، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سینہ تو پیٹتے ہیں غم میں، غم حسین میں، ساتھ میں وہ چھوٹے چھوٹے چاقوؤں سے پیٹ پر بھی مارتے ہیں۔ ارے بھائی غم میں سینہ پیٹتا آدمی، میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کی میت ہو جائے اور وہ پیٹ پہ یوں مار رہا ہو، ہائے مر گئے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو بتا دے۔ سینہ ہی پیٹتا، ہائے مر گیا، کیسے چلا گیا، سینہ پیٹتا ہے، پیٹ نہیں۔ اللہ نے پیٹ پر بھی انتظام کیا، یہ چھوٹے چھوٹے چاقوں سے مارو۔ اے رب العزت، تیرا بندہ عاجزی میں تجھ سے عرض کرتا ہے، خالق کائنات ذرا یہ تو بتا کہ یہ پیٹ پہ کیوں مارتے؟ کہا سمجھے نہیں، حسین کو کربلا میں پیٹ دکھا کے بھاگے تھے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو ایسا عذاب کے سامنے سے بھی پیٹے جاؤ، پیچھے سے بھی پیٹے جاؤ، اور یہ سامنے اور پیچھے دونوں جگہ سے پیٹا جانا بتا رہا ہے، یہاں بھی پیٹے جاؤں گے، وہاں بھی پیٹے جاؤں گے، دونوں جگہ پیٹے جاؤ گے۔ چلیے تمہید بہت لمبی ہو گئی، میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی تمہیدی کلمات پہ میں گفتگو کروں تو رات چھوٹی پڑ جائیں گی، موضوع پہ میں آ رہا ہوں، لیکن بہرحال محبت کا تو دعویٰ ہے۔ اب آپ کچھ بھی کہو کہ ارے یار وہ تم بس باتیں کیجئے، وہ ہم غم حسین میں مارتے ہیں، محبت علی ہمارے دل میں ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت یہ، تو واقعی کیا یہ فرقہ، یہ طبقہ علی سے محبت کرتا ہے؟ ہو سکتا؟ جب میں نے ان کی کتابوں کے مطالعے شروع کیے تو مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ سب سے بڑے اہل بیت کے گستاخ یہی ہے، دعوے محبت کے لے کے بیٹھے ہوئے۔ سب سے بڑے اہل بیت کے گستاخ بھی یہی ہے، سب سے بڑے رسول اللہ کے بھی گستاخ یہی ہے، اور سب سے بڑے خدا کے بھی گستاخ یہی ہے۔ تینوں ذاتوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی، رسول کی بھی، اور خدا کی بھی، مگر لبادہ جو ہے وہ محبت کا اوڑھ رکھے۔ ابتدا میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ ان میں مختلف فرقے ہوئے، اللہ نے فرمایا نا کہ گروہ در گروہ ہو گئے، بہت سارے ٹکڑے ہو گئے۔ اگر میں ان کے گروہ بیان کروں تو بہت لمبی ہے، غوث پاک کی آپ کتاب ہے بنید الطالبین، اس کا مطالعہ کریں۔ سرکار غوث اعظم نے ان کے کل جو ہے 35 فرقے گنوائے شیعوں کے۔ کتنے فرقے ہیں؟ 35۔ ان میں آئیے ایک فرقے کا عقیدہ کیا ہے شیعوں کے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، الانوار النعمانیہ۔ یہ شیعہ فرقے کے ایک بہت بڑے عالم گزرے اہل تشیع کے، انوار النعمانیہ، نعمت اللہ الجزائری، اور یہ اوریجنل کتاب ٹیبل پر ہے اس وقت جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔
میں پوری رات رکا ہوں آج، اب پورا دن ہوں، میں پورا دن ہوں. 9 بجے میری فلائٹ ہے، تقریباً میں 7 ساڑھے 7 بجے یہاں سے نکلوں گا، 7 بجے نکلوں گا. 2 گھنٹے کم سے کم ایئرپورٹ پہنچنا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. 6:30 7 بجے نکلوں گا. دن میں جب بھی کوئی چاہے، اسکرین پہ یقین نہ ہوتا ہو، اوریجنل کتاب مجھ سے آ کر ملاقات کر کے دیکھ سکتا ہے. الانوار النعمانیہ، نعمت اللہ الجزائری، شیعوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے. 112 ہجری میں اس کی موت ہوئی. یہ اپنی کتاب الانوار النعمانیہ جلد نمبر اس کی 2 ہے، والیوم نمبر 2، صفحہ نمبر 208 پہ ذرا آئیے کیا لکھتا ہے، ذرا دیکھیے. یہ عقیدہ ہے شیعوں کا. آپ سمجھ رہے ہیں خلافت کا جھگڑا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی صاحب. یہ تو وہ خلافتوں سے بہت آگے نکل گئے. آپ سوچ رہے ہیں کہ پہلا خلیفہ علی کو مانتے ہیں، افضلیت میں علی کو پہلا نمبر بولتے ہیں. جی نہیں، یہاں نمبر کا سوال ہی نہیں ہے، یہ نمبروں سے بھی آگے نکل چکے ہیں، نمبر ہی نہیں ہے. چنانچہ نعمت اللہ الجزائری کہتا ہے الغرابیہ، شیعوں کا ایک فرقہ ہے الغرابیہ. قالو، وہ کہتا ہے محمد بعلی اشبہ من الغرابی بالغراب والذبابی بالذباب. کہتا ہے کہ محمد اور علی مشابہت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مشابہت میں، چہرے مہرے میں، شکل و صورت میں اتنے آپس میں ملتے جلتے تھے، اتنے آپس میں ایک جیسے دکھتے تھے. اور اس کی بھی مثال دی کہ جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے. بتائیے یہ علی کی عزت ہو رہی ہے، یہ نبی کی عزت ہو رہی ہے؟ کوا وہ فاسق جانور ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کسی نے پوچھا کہ کیا کوا کھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، اس کو رسول اللہ نے فاسق قرار دیا. کوا اس جانور کیٹیگری میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ چند جاندار وہ ہیں جن کو احرام کی حالت میں بھی حاجی اس کو خانہ کعبہ میں قتل کر سکتا ہے. فرمایا بچھو، سانپ اور اس طرح کے کچھ جانور بتایا، چوہا، اس میں ایک کوا بھی ہے. کوے کو بھی اور ایک روایت میں چیل بھی آیا ہے. تو کوے کو فاسق، حرام، مردار کھانے والا، مردار کھانا. اور وہ کس جانور سے مثال دی جا رہی ہے رسول اللہ اور علی کی، کہ کہا کہ علی اور رسول ایک دوسرے سے اتنے مشابہ تھے، اتنے آپس میں ملتے تھے جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے ملتا ہے. والذبابی بالذباب، جیسے ایک مکھی دوسرے مکھی کی طرح ہوتی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کی مثال مکھی اور کوے سے دی جا رہی ہے. جیسے 2 کوے آس پاس بیٹھے ہو تو آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں سمجھ سکتے، ایک جیسے بالکل ہو بہو دکھتے ہیں. ایک نہیں، ہزاروں مکھی ایک جگہ جمع ہو تو آپ کو مکھیاں بالکل ایک طرح سے دکھیں گی. آپ بالکل یہ متعین نہیں کر سکتے کہ یہ مکھی ابھی جو اڑی تھی یہ وہی آئی ہے دوبارہ، یہ جو بیٹھی ہے اور یہ گئی پھر واپس آئی تو یہ وہی ہے. آپ مکھیوں میں امتیاز نہیں کر سکتے. تو مکھی اور کوے کی مثال دی. یہ تو ایک گندی اور بیہودہ مثال تھی. اور پھر آگے گستاخی کیا کرتے، کہتا ہے فَوَصَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ إِلَىٰ عَلِيِّ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو علی کی طرف بھیجا. اور کس لیے بھیجا؟ نبوت کے لیے. علی کی طرف نبوت بھیجی. فَغَلَطَ جِبْرِيلُ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ مِنْ عَلِيٍّ إِلَىٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی تو علی کو بنانا تھا کیونکہ علی مضبوط اور قوی تھے، رسول اللہ کمزور اور ناتوا تھے. مگر جبریل سے غلطی ہو گئی، دونوں ملتے جلتے تھے، رسول اللہ سے ان کی پہلے ملاقات ہو گئی. علی انہوں نے رسول کو سمجھ لیا اور وہی جو ہے رسالت جو ہے وہ رسول کو دے دی. حقیقت میں نبی کون تھے؟ مولا علی. اور پھر آگے کہتا ہے وَقَالَ شَاعِرُهُمْ، اسی بنیاد پر ان کے شاعر نے، اس فرقے کے شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے. اور یہ شعر کہا غلط الامین عن حیدرہ فیلعنون صاحب الریش یعنی جبریلا. وہ شاعر کہتا ہے کہ جبریل امین سے یعنی جبریل علیہ السلام سے امین سے غلطی ہو گئی حیدر کے بارے میں. حیدر کس کا لقب ہے؟ مولا علی کا. علی کے بارے میں دھوکہ کھا گئے، غلطی کر گئے. اسی بنیاد پر ہم پروں والوں پر، جو جبریل کے پر ہیں، ہم پروں والوں پر لعنت بھیجتے ہیں. لعنت ہو جبریل پر کہ جس نے اتنی بڑی غلطی کی کہ نبوت تو علی کے لیے تھی اور غلطی تو اس نے رسول کو پہنچا دیا معاذ اللہ. اور پھر یہی عقیدہ نہیں بلکہ یہاں تک بعض ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے لکھا ہے چونکہ رسول اللہ کمزور و ناتوا تھے اور مولا علی جو تھے وہ مضبوط تھے، طاقتور تھے، تو وہی کا بوجھ علی ہی برداشت کر سکتے تھے، رسول تو برداشت نہیں کر سکتے تھے.
اور وحی کا بوجھ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اے محبوب جو ہم آپ پر وہی نازل کرتے، اگر ہم یہ پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن میں موجود ہے۔ تو اب چونکہ رسول تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جبریل سے غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ اب نبوت دے دی تو نبوت تو چھین نہیں سکتے ہم، تو اب ایسا کرو کہ اب محمد کو ہی نبی بنا دو اور علی کو ان کا وصی اور ان کا جانشین بنا دو۔ اب جبریل جب وحی لاتے تو کہتے معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے تھے کمزوری کی بنا پر، ابھی آدھی ہی وحی آپ پر نازل ہو پاتی تھی کہ آپ کو پاخانے کی حاجت آ جاتی تھی، لوز موشن شروع ہو جاتے آپ کے، تو کہتے علی آدھی وحی تم لے لو، میں پاخانہ کر کے آتا ہوں۔ ابھی آپ سوچ رہے خلافت کا جھگڑا، معاف کرنا، خلافت کا جھگڑا نہیں ہے، بات بڑھ چکی ہے نبوت تک، اور بلکہ ایک کتاب ہے یہاں پر، یہ تفسیر فرات، اس کے لکھنے والے ان کی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ فرات بن ابراہیم کوفی، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ کافی سالوں پرانا ہے، یہ کئی سو سال پرانا مولوی ہے۔ یہ معاذ اللہ تفسیر فرات میں ایک جگہ تو یہ تک لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اپنے اصحاب سے ڈرتے تھے، رسول اللہ خوف کرتے تھے، وہ نبی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی امت سے ڈرے، اور کہا وہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ خوف کی بنیاد پر بہت سارے پیغامات امت کو نہیں بتا پاتے تھے کہ میری امت کہیں مجھ پر ٹوٹ نہ پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی آیت نازل کی اور اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ڈریے مت اپنی امت سے۔ اس طرح کی بکواسات لکھی۔ اب آئیے ایک اور کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں، ذرا پہلے ان کے عقیدے آپ دیکھتے چلے کہ کس طرح کے عقیدے ہیں۔ ابھی یہ مثال دی گئی تھی کوے کی اور مکھی کی، اب آئیے دوسری مثال کیا دی جا رہی ہے، یہ تفسیر قمی ہے آپ کے سامنے۔ شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے علی بن ابراہیم القمی، متوفہ 3 ہجری میں مرے ہیں، یعنی ابھی چل رہی ہے 1400 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے، 1100 سال پہلے شیعوں کی ابتدائی علماء عالموں سے۔ کئی جلدوں میں اس نے تفسیر القمی لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 26، قرآن عظیم میں ایک آیت کریمہ ہے۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کیا لکھتے ہیں جناب۔ فقال اللہ عز وجل ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی مثال، کیسی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ در حقیقت یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے قرآن میں، کئی مچھر کی مثال بیان کی، کئی مکھی کی مثال بیان کی، کئی چوٹی کی مثال بیان کی۔ تو مشرکین رسول اللہ سے اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے محمد تم اپنے رب کو بہت عظیم کہتے ہو، بلند کہتے ہو، اتنا بلند رب، اتنا عظیم رب جب تمہارا ہے تو کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، مثالیں بڑی بڑی دینا چاہیے۔ مکھی کی بھی کوئی مثال دی جاتی ہے، مچھر کی بھی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، چوٹی کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، یہ ایسی چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑوں کی تمہارا رب مثالیں دیتا ہے۔ اس کے جواب میں خالق کائنات نے آیت کریمہ نازل کی کہ اے محبوب آپ فرمائیے اللہ حیا نہیں فرماتا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے جتنی تمہاری عقل ہے اس کے اعتبار سے اللہ کلام کرتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کلام کر سکتا ہے، اس کے کلام کا مقابلہ مخلوق کے کلام سے ہو نہیں سکتا، لیکن تمہارے فہم کے حساب سے، تمہاری عقلوں کے اعتبار سے وہ مثال دیتا ہے، اور مثال کے چاہے مچھر کی مثال ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اب آگے اس آیت کی تفسیر میں یہ علی بن ابراہیم القمی کیا کہتے ہیں جناب سنیے۔ عن المعلب ابن حنیس، یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ معلب ابن حنیس کہتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام، روایت کرتے ہیں وہ جناب ابی عبداللہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل تشیع پتہ ہے، یہ امام جعفر صادق کو کہتے ہیں۔ جہاں بھی امام جعفر سے روایت لکھتے ہیں شیعہ حضرات تو وہاں امام جعفر بہت کم لکھتے ہیں، عام طور پہ ان کی کنیت ابو عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ کے باپ، یہی کنیت استعمال کرتے ہیں، اور جتنی جھوٹی من گھڑت روایتیں ہیں سب امام جعفر اور امام باقر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی جوتے مارے گا ان کو تو امام جعفر اور امام باقر، ساری جھوٹی من گھڑت گڑتے اور ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ایسی ایسی روایتیں گڑی کہ آپ سن نہیں سکتے صاحب۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر روایت کرتے ہیں کہ ان حاضل مسئلہ ضرب اللہ لامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
فالبعودۃ امیر المومنین علیہ السلام وما فوقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں مثال بیان کی ہے مچھر کی، اور حضرت اس مثال کے اندر امیر المومنین حضرت علی کا ذکر کیا. مچھر سے مراد یہاں علی ہے، اور مچھر سے بڑھ کر جو کہا اس سے مراد رسول اللہ ہے. علی کون ہے ان کے نزدیک؟ مچھر ہے. اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ صاحب ہم رسول اللہ سے، علی سے محبت کرتے ہیں. یہ مفسر ہے، اور کب کا؟ 3 ہجری کا حضرت، آج کا نہیں ہے. 3 ہجری کے مفسر کے دماغ ایسا چل رہا گیا تھا کہ یہاں وہ مچھر سے کہتا ہے مراد کیا ہے؟ علی. اور اللہ کہتا ہے یا تو ہم مچھر کی مثال دیتے یا مچھر سے بڑھ کر کسی اور کیڑے مکوڑے کی مثال دیتے. تو اس سے بڑھ کر جو بھی ہے وہ کون ہے پھر؟ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بتائیے یہ محبت کے دعوے دار ان کی کتابوں میں بھرے. یہ مولائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آج جو تم شیعوں سے بغل اور بازو سے بازو ملائے بیٹھے ہو، شیر و شکر ہوئے بیٹھے ہو، کیا ان کی کتابیں پڑھی ہے تم نے؟